انسان نے چاند تک جانا سیکھ لیا، سمندر کی تہہ تک جانا سیکھ لیا، ہوا میں اڑنا، یہاں تک پانی میں تیرنا تک سیکھ لیا، بایو کیمسٹری، فزکس، اس طرح کے کئی مضامین پڑھانا سیکھ لیا، یہاں تک کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کا ہر طریقہ سیکھ لیا، مگر ایک چیز جو وہ نہیں سیکھا اور وہ ہے خوش رہنا، کیونکہ یہ چیز نہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھائی گئی اور نہ ہی سمجھائی گئی۔ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دوسروں سے نہیں بلکہ خود سے ہی سیکھنی پڑتی ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ اپنی زندگی میں پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جسے انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ It totally depends upon your thoughts, what you think۔ آج میں آپ سے کچھ ایسے سمپل رولز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ اپنی زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں۔ You just have to follow these rules۔ First thing is don't compare yourself to others۔ جیسا کہ میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہمارے سوچنے کا انداز ہی یا تو ہماری خوشی کا سبب بنتا ہے یا پھر اداسی کا۔ آج کل کمپیئر کرنے کا جو نیا ٹرینڈ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہے، میرے پاس نہیں، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، میرے پاس نہیں، اس کے پاس اچھا موبائل فون ہے، میرے پاس نہیں، اس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے ہیں، میرے پاس نہیں۔ آپ کی ایسی تھنکنگ کبھی بھی آپ کو خوش نہیں رکھ سکتی۔ Then why you thinking so cheap؟ آپ کی ایسی تھنکنگ نہ صرف آپ کی اداسی کا سبب بنتی ہے بلکہ آپ کو خود کی نظر میں ڈیگریڈ کرتی ہے۔ اگر کمپیئر کرنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو آپ خود کو خود سے کمپیئر کریں نا۔ آپ سوچیں تو صحیح کل آپ کیسے تھے اور آج کیسے ہیں۔ بس آپ کو ذرا سا سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، باقی خوشیاں خود بخود آئیں گی آپ کی زندگی میں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موجودہ چیزیں کسی کی کبھی نہ پوری ہونے والی حسرتیں ہوں گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں لیے اس موبائل فون کی ہی مثال لے لیں۔ Diamond doesn't wish to look like a gold because it knows its value۔ So you are the diamond۔ Please know your value۔ لہٰذا اپنی انسلٹ کرنا چھوڑ دیں، خود کو بہتر جانیں، بہتر سمجھیں۔ Second thing to follow is that never expect anything from anyone۔ ہماری مایوسی کی، ہماری اداسی کی اور ہمارے ڈپریشن کی سب سے مین جو دوسری وجہ ہے وہ یہی ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز۔ ہم جو دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں اگر وہ پوری ہوں تو ٹھیک، اگر نہ ہوں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ اداس ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ ایسا سمجھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے مائنڈ کو کبھی بھی ریفریش نہیں ہونے دیتی۔ لوگوں سے جڑی جب ہماری امیدیں پوری نہیں ہوتی تو وہ ہمارے دکھ کا سبب بنتی ہیں۔ لہٰذا آپ کسی دوسرے کو یہ حق کیوں دیتے ہیں کہ وہ آپ کی اداسی کا سبب بنے؟ Third thing is that forget about the past، don't worry about the future، live today۔ اکثر لوگ اپنے ماضی کو یاد کر کے اس قدر ٹوٹ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آج کو جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ہر انسان کے ماضی میں کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو بالکل ہی ناگوار گزرتے ہیں، مگر پھر ایسا تو نہیں نا کہ زندگی صرف وہی تھی جو آپ گزار چکے۔ تو پلیز اپنے ماضی کو اپنے آج پر بالکل بھی اثر انداز ہونے مت دیں۔ اس کے علاوہ لوگ اپنے فیوچر کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ ہم اس چیز کے لیے پریشان ہیں جسے ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ 5 سال کا بچہ ہے تو اسے فیوچر کی ٹینشن، 20 سال کا جوان ہے تو اسے فیوچر کی ٹینشن، 40 سال کا آدمی ہے تو اسے فیوچر کی ٹینشن۔ پتہ نہیں یہ فیوچر ہے کیا اور آئے گا کب۔ بس پاسٹ اور فیوچر کی کشمکش میں ہم نے اپنے آج کو جینا ہی چھوڑ دیا۔ میچورٹی یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ ہر وقت اپنے پاسٹ کو سامنے رکھ کر روتے رہیں۔ میچورٹی تو یہ ہے کہ آپ اپنے پاسٹ کو پیٹھ کے پیچھے پھینکیں اور آگے بڑھیں۔ آج کا جو دن ہے وہ آپ کی زندگی ہے، اسے جئیں۔ جو گزر چکی وہ آپ کی زندگی نہیں تھی، وہ کسی اور کی تھی، کسی اور نے گزاری۔ آج کا یہ جو لمحہ ہے اسے اپنا بنائیں، اسے اپنے طریقے سے جئیں۔ پاسبل ہے کہ کل ہو نہ ہو۔ Fourth thing to follow is that give more۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہی کویسچن آئے گا کہ گیو مور میں صرف پیسہ ہی دینا چاہیے یا کچھ اور بھی؟ تو اگر اس پوائنٹ پر ہی غور کیا جائے تو اس میں ہے گیو مور نہ کہ گیو منی۔ یو شوڈ گیو یور ٹائم، یو شوڈ گیو یور ایڈوائس۔ اگر کسی کو دیا گیا آپ کا وقت اور آپ کی نصیحت اگر اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ لائے تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے منہ سے نکلے محبت بھرے 2 میٹھے بول بھی کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو یہ آپ کے دل و دماغ کو پرسکون کر دے گا۔ جس طرح اب سردیوں کا سیزن شروع ہونے والا ہے، آپ کے پاس یوزیبل اشیاء پڑی ہوں گی، جس طرح جیکٹس، سویٹرز، جرابیں، اس طرح سے کوئی بھی چیز اگر یوزیبل پڑی ہے تو آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ اگر آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں تو فطری طور پر آپ اپنے اندر خوشی کو محسوس کریں گے۔ اٹ ول بی دا ریئل ہیپینس۔ بانٹنے سے کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ Fifth and last thing is that spend some time with our loved ones۔
میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جس قدر ہم سوشل میڈیا پر آن لائن نظر آتے ہیں ویسے ہی اپنی ریئل لائف سے آف لائن نظر آتے ہیں۔ اگر میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے کہ کسی پارک میں کسی گھر سے جانا ہوا تو وہاں پہ دیکھا کہ 4 دوست پارک میں آئے اور وہ سرکل بنا کے بیٹھے، چاروں کے پاس اپنا ہی اسمارٹ فون تھا۔ انہوں نے اسمارٹ فون نکالا، یقین کریں 15 سے 20 منٹ میں نوٹس کرتا رہا وہ اپنے موبائل میں مگن رہے، ایک دوسرے سے بات چیت تک نہیں کی۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں بھی یہی ماحول چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے موبائل میں مگن ہے، کسی کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کا، نہ ہی ہنسنے کا، نہ ہی کسی کو ہنسانے کا۔ بٹ ٹرو ہیپینس از اسپینڈنگ سم ٹائم ود آور لوڈ ونز۔ لوڈ ونز میں سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس ہیں اور آپ کی فیملی ہے۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کے ساتھ ہر ایک لمحے کو جی بھر کے جئیں۔ والدین ایک ایسی ہستی ہیں جو کبھی کھو جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے، پھر ہمارے اندر موجود اس خلا کو دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان بھی پورا نہیں کر سکتے۔ سو لیو ان دا مومنٹ۔